إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا وقال تعالی اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، دنیا میں سب سے زیادہ انسان پر جس کے احسانات ہیں وہ اللہ کی ذات ہے، اور دوسرے نمبر پر ہم سب کے اوپر، دنیا کے تمام انسانوں کے اوپر سب سے زیادہ جس ذات گرامی کے احسانات ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور آپ کے ضمن میں حضرات اہل بیت اور صحابہ کرام ہیں۔ تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ جس کے احسانات لاگو ہوتے ہیں ہم سب کے اوپر وہ ہماری ماں اور ہمارا باپ ہے۔ ماں باپ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ جن بچوں کی مائیں بچپن میں مر جاتی ہیں، جن کے باپ بچپن میں مر جاتے ہیں، وہ بچے بیچارے رل جاتے ہیں، ذلیل ہو جاتے ہیں، در بدر ہو جاتے ہیں۔ جن کی مائیں مر جاتی ہیں، جن کے باپ مر جاتے ہیں، وہ بیچارے بچے در بدر ہو جاتے ہیں، نہ ان کی تربیت ہو پاتی ہے، نہ ان کی جسمانی نشو و نما ہو پاتی ہے، بس ان کی مثال اس کٹے ہوئے پتنگ کی سی ہے جو کبھی ادھر پڑا ہوا ہے کبھی ادھر پڑا ہوا ہے۔ اس لیے ماں بہت بڑی نعمت ہے، باپ بہت بڑی نعمت ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ باپ کما کے کھلانے والا ہو، باپ کما کر کھلانے والا ہو، ضروری نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ماں بڑی عالمہ اور فاضلہ ہو، نہیں، ان پڑھ ماں، ان پڑھ، ان پڑھ دیہاتی جٹ قسم کی ماں، ماں ہے، جیسی بھی ہو ماں ہے۔ اس کی شفقتیں، اس کی محبتیں، اس کا اپنے بچوں کے لیے تڑپنا، رونا، وہ پڑھی لکھیوں میں بھی ہوتا ہے، ان پڑھوں میں بھی ہوتا ہے، بلکہ ان پڑھوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے دنیا کی ہر نعمت کا بدل ہو سکتا ہے۔ کسی بیوی کا خاوند مر جائے دوسری شادی ہو سکتی ہے، اور یہ ممکن ہے کہ اگلا خاوند پہلے سے اچھا ہو۔ جس کی بیوی مر جائے وہ اور شادی کر سکتا ہے، اور یہ ممکن ہے کہ اگلی بیوی پہلی سے زیادہ اچھی ہو۔ لیکن جس کی ماں مر جائے اس کی ماں کہاں سے آئے گی؟ جس کا باپ مر جائے
اس کا باپ کہاں سے آئے گا؟ اگر کوئی ماں جیسی محبت دینے کی کوشش بھی کرے تو وہ جو دل کے اندر اللہ پاک کی طرف سے رکھی ہوئی ممتا ہے وہ تو کہاں سے آئے گی؟ اس لیے اسلام نے اور شریعت نے ماں باپ کے بارے میں بڑا حساس طریقہ اپنایا ہے، حساس طریقہ۔ ماں باپ کے بارے میں اسلام بہت حساس ہے، بہت حساس ہے۔ ماں باپ کے بارے میں اسلام بہت حساس ہے، ماں باپ کے بارے میں اسلام بہت حساس ہے۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ جو بڑے گناہ ہیں، بڑے گناہ جو توبہ کے بغیر نہیں بخشے جاتے، بڑے گناہ، کبیرہ گناہ، ان میں بھی جو سب سے بڑے گناہ ہیں وہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا بتائیے یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، پھر عقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ یعنی اسلام سے نکلنا یہ تو سب سے بڑا جرم ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ نہیں کہا کسی کو قتل کرنا، زنا کرنا، شراب پینا، سور کھانا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، نماز چھوڑنا، یہ سب کبیرہ گناہ ہیں۔ لیکن آپ نے فرمایا شرک کے بعد، اسلام سے نکل جانے کے بعد سب سے بڑا جرم ماں باپ کی دل آزاری ہے، ماں باپ کی دل آزاری ہے۔ اچھا عجیب بات یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر، احادیث مبارکہ کے اندر ماں باپ کی نافرمانی کے لیے کہیں بھی ایذا کا لفظ نہیں آیا، ایذاء الوالدین یوں نہیں فرمایا، ماں باپ کو اذیت دینا یہ نہیں آیا۔ عقوق الوالدین، عقوق الوالدین، علماء اس سے مراد لیتے ہیں ماں باپ کی نافرمانی، لیکن لفظ عقوق کا ہی استعمال ہوا ہے احادیث میں، جہاں کہیں بھی ماں باپ کی نافرمانی مراد لی گئی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ عقوق کا ترجمہ ہے، عقوق کا ترجمہ ہے کسی چیز کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، کسی چیز کو کیا کرنا؟ ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ جیسے کسائی بڑی دستی کے ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے نا، اس کی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں بناتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں عقوق۔ عقوق ماں باپ کی نافرمانی کا جہاں کہیں بھی احادیث میں تذکرہ آیا ہے تو وہاں اذیت الوالدین یا ایذاء الوالدین نہیں فرمایا، بلکہ جہاں بھی آیا عقوق الوالدین، اس کا لفظی ترجمہ بنے گا سب سے بڑا گناہ، کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے بڑا گناہ وہ اسلام سے نکل جانا اور کفر میں چلے جانا، اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ ایک نمبر گناہ۔ اس کے بعد سب سے بڑا، بڑوں میں بھی بڑا گناہ وہ ماں باپ کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ تو ماں باپ کو تو ٹکڑے ٹکڑے کوئی نہیں کرتا نا، ماں باپ کو ٹکڑے ٹکڑے کون کرتا ہے؟ علماء کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کا دل دکھانے اور ماں باپ سے بدتمیزی کرنے اور ماں باپ سے لڑنے بھڑنے اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے کو اللہ کے نبی نے ماں باپ کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے سے تعبیر کیا، اس لیے کہ ماں باپ اپنے بچوں پہ اتنے فدا ہوتے ہیں، اتنا اپنا آپ ان پہ قربان کرتے ہیں کہ جب ان کی طرف سے تھوڑی سی بھی نافرمانی ہو تو ان کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔